بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اس سے گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا بعض وہ ہیں جنہوں نے ایمان لایا، بعض وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے راستے بتائے۔ ایمان پہ آنے کے لیے اللہ نے قرآن دیا، محبوب پیغمبر دیا، اسلام دیا، فرمایا ہدایت کا راستہ، جنت کا راستہ، راحت کا راستہ، نعمت کا راستہ، پسند کا راستہ ایمان ہے، اعمال ہے۔ اللہ نے بندے کو مجبور نہیں کیا، بندے کو اختیار دے دیا۔ بعض نے ایمان لایا اور بعض نے کفر کیا۔ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا، اور اس طرح اللہ کے نبی کے یاروں کو ماننا، یہ ایمانیات میں سے ہے۔ سبحان اللہ، میرے پیغمبر نے واضح خطبہ دیا، خطبہ دے کے میرے اللہ کے نبی نے اپنے یاروں کا ہمیں خیال کرنے کا فرمایا۔ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ تمہیں اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ صحابہ کے بارے میں کہ میرے صحابہ کو ملامت کا نشانہ نہ بناؤ، ملامت کا نشانہ نہ بناؤ۔ کیوں؟ جس نے صحابہ سے پیار کیا، پیارے صحابہ پیارے رسول ہے، پیارے صحابہ پیارے قرآن ہے، پیارے صحابہ پیارے رب ہے۔ بغض صحابہ بغض رسول ہے، بغض صحابہ بغض قرآن ہے، بغض صحابہ بغض ایمان ہے۔ ارے ایمان تو وہاں آئے گا جس دل میں ایمان والوں کا پیار ہو، جس دل میں اس کا پیار ہو، جس کا پیار، جس کے دل میں پیغمبر کا پیار، پیغمبر کے دیوانے صحابہ، پیغمبر کے مستانے صحابہ، پیغمبر پر مر مٹنے والے صحابہ۔ تو اگر صحابہ سے پیار ہے تو پیغمبر سے پیار ہے، جس کا پیغمبر سے پیار ہے اس کا اللہ سے پیار ہے۔ اور یاد رکھو، جس کو اللہ کے نبی کے یاروں سے بغض ہے، ارے پھر وہ نبی سے پیار کیسے کرتا؟ نبی کے پیار کے لیے صحابہ کا پیار ضروری ہے۔ اس لیے میرے مرشد حضرت علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ مستانے محمد کے، میں مستانہ صحابہ کے، وہ دیوانے محمد کے، میں دیوانہ صحابہ کے، وہ پروانے محمد کے، میں پروانہ صحابہ کے۔ انہوں نے سب کچھ پیغمبر کے لیے فدا کیا، ہم سب کچھ صحابہ کے لیے فدا کرتے ہیں۔ تو اس لیے بعض مومن ہیں، بعض کافر ہیں، یہ چل رہا ہے۔ ایمان اور کفر
یہ ہمیشہ ان کا تقابل ہے۔ اس آیت میں اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا، کیونکہ خرچ بھی اس کا ہوگا جن کے پاس ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، جتنا بھی خرچ کرے اللہ کے ہاں اس کا کوئی ایک آنے برابر قدر و قیمت نہیں۔ خرچ کرو اس رزق سے جو ہم نے تم کو دیا۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اس سے پہلے کہ ایسا دن آئے جس دن میں بے نہیں اور نہ دوستی ہے نہ سفارش ہے، یاد رکھو کہ اگر اس دن مجرم چاہے کہ مشرق سے لے کر مغرب، زمین سے لے کر آسمان تک یہ پورا وادی سونے کا ہو، بندہ کہے گا میں یہ بھی دوں گا، ایک دوسرا اور بھی دوں گا، اللہ فرمائے گا اب یہ فدیہ کے لیے قبول نہیں ہے، اس سے پہلے میں نے ایک مختصر سی بات آپ سے مانگا، وہ ایمان تھا، وہ آپ نے نہیں لایا۔ ادھر سے ہم اللہ کو راضی کریں میرے بھائی، ادھر سے ہم اللہ کو راضی کریں، اور وہاں کوئی دوست بھی نہیں، وہاں کوئی سفارشی بھی نہیں۔ اور کافر جو ہے یہ ظالم ہے، کافر ظالم ہے، کافر اللہ کے دشمن ہے۔ کافر مومن کا کبھی دوست نہیں ہوتا، مومن کا مومن سے بنتا ہے، مومن کا کافر سے نہیں بنتا۔ اس لیے مومن مومن کے ساتھ اچھا لگتا ہے، مومن کافر کے ساتھ اچھا لگتا ہے، کبوتر کوا کے ساتھ اچھا نہیں لگتا، مومن مومن کے ساتھ اچھا لگتا ہے، مومن کافر کے ساتھ نہیں۔ تو اس لیے ایمان جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ مال کو خرچ کریں دینی کاموں میں، مساجد میں، مدارس میں، تالابوں میں، روڈوں میں، بیواؤں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مقروضوں میں، حاجت مندوں میں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، اے ایمان والو خرچ کرو جو رزق ہم نے تم کو دیا اس سے پہلے۔ رزق اللہ کا ہے، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ سبحان اللہ، کوئی ہنر سے نہیں، روزے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے اس دور میں جن کے 1.5 لاکھ کے تنخواہ ان کا گزارا نہیں ہوتا، میرے مسجد کے امام کا 3000 پہ گزارا ہوتا ہے۔ یہ برکت ہے۔ دیکھو آج ایک عام جو جھاڑو دینے والا ہے اس کا کتنا تنخواہ ہے، اور جو مسجد کا ائمہ ہے ان کا تنخواہ دیکھو، لیکن اس کے کپڑے بھی اعلیٰ، اس کا کھانا بھی اعلیٰ، اس کا رہنا بھی اعلیٰ، اس کا چہرہ بھی اعلیٰ۔ بتا دیا اللہ نے کہ روزی میرے ہاتھ میں، اور برکت کا رزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور سکون کا رزق دیتا ہے۔ سکون ہے نا، اصل روزی میں سکون ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں علماء کیا دیتے؟ جو دولت علماء دیتے ہیں دنیا والوں تم کبھی نہیں دیتے۔ تمہارے پاس پیسہ ہے، علماء کے پاس علم ہے، اور وہ علم کی دولت کو اتنا تقسیم کرتے ہیں جو علماء اہل حق ہیں، صبح سے لے کر رات تک، رات سے لے کر شب تک یہ پڑھا رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ یہ تو وہ رزق ہے جو پوری دنیا کو تقسیم کر رہے ہیں، بشرطے کہ ہمیں قدر ہو۔ اور اس دن سے پہلے کہ جس دن میں کوئی بے نہیں، مرنا ہے میرے بھائی، مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے۔ یہ کار، یہ کوٹیاں،
یہ پیسے یا دولت یہ سب کچھ رہ جائے گی، تو اس لیے اس سے پہلے ہم اللہ کے لیے خرچ کریں۔ اور کافر جو ہے وہ ظالم ہے، مومن تو مومن ہوا کرتا ہے۔ تو ایمان اللہ سے مانگیں اور ایمان کے طلب میں رہیں۔ ایمان آئے گا ایمان والوں کے پاس، اور ایمان والے کون ہیں؟ نبی کے وارث کون ہیں؟ وہ علماء ہیں، علماء کے یہاں بیٹھے۔ تب تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، اے ایمان والو خرچ کرو جو کچھ رزق ہم نے دیا تم کو، من قبل اس سے پہلے، کب؟ ان یاتی یوم لا بیع فیہ، کہ آ جائے ایسا دن جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگا، ولا خلۃ، نہ کوئی دوستی کام دے گا، ولا شفاعۃ، نہ کوئی سفارش۔ یہ سفارش کافروں کا نہیں ہوگا، مشرکوں کا نہیں ہوگا، مومنوں کا ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کی اور آیتوں میں ہے۔ اس لیے کوئی یوٹیوب سے قرآن نہیں سمجھتا، کوئی خود مجتہد اور مفسر بننے کی کوشش نہ کرے۔ قرآن مجید ہر ایک بندے کا کام نہیں ہے سمجھنا، یہ کافروں کے متعلق ہے۔ مومنوں کے متعلق موجود ہے کہ پیغمبر بھی، انبیاء بھی، اولیاء بھی، شہداء بھی، معصوم بچے بھی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر یہی ہے ظالم۔ اللہ تعالیٰ کفر سے بچائے اور ایمان کی دولت سے نوازے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، یا الہ العالمین، یا رب السماوات والارض۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو بن مانگے ہمیں سب کچھ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے نواز۔ اللہ تعالیٰ دین میں استقامت دے، اخلاص دے، اپنی رضا دے، تا دم حیات اپنے دین کی خدمت نصیب فرما دے۔ یا اللہ مساجد، مدارس، علماء، خانقاہ، اہل حق کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ اہل حق کو کامیابیاں نصیب فرما۔ یا اللہ تعالیٰ کفر کا منہ کالا فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں سے ہمیں بچا دے، خاتمہ کامل ایمان دین اسلام پر فرما دے، مرتے وقت ہمارے زبان پہ کلمہ طیبہ ہو، آمین۔